تعلیمی جائزہ اور پیمائش۔ عزیز طلبہ، اب تک کی گفتگو میں ہم دیکھ چکے کہ تعلیمی جائزہ اور پیمائش کیا ہے اور دونوں میں فرق کیا ہے۔ اب اسی کنٹینیوٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی جائزے اور پیمائش کے مقاصد کیا ہیں، کیا کیا اصل میں ہم لوگ اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سارے کے سارے عمل میں سے، جسے ہم لوگ ایویلویشن اینڈ اسیسمنٹ یا جائزہ اور پیمائش کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جائزہ اور پیمائش کا پہلا مقصد ہے معلم کی صلاحیتوں کا تعین۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں عموماً ٹرائل، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ جو بھی مرحلہ فکر آ رہا ہوتا ہے، میدان حشر جو امتحانات میں کھلتا ہے، وہ اسٹوڈنٹس پر ہی کھل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اوریجنلی تعلیمی عمل میں ایویلویشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت وسیع ہے، اور وہ ٹیچرز کا احاطہ بھی کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ٹیچرز کہاں پہ کھڑے ہیں۔ دوسری بات ہے طریقے تعلیم میں مطلوبہ تبدیلیوں کا تعین۔ ٹیچر کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر لرننگ پروسیس میں کچھ مسائل ہیں، لرننگ پروسیس درست طریقے سے نہیں چل رہا، تو اس میں کون کون سی تبدیلیاں ہمیں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر ہے انتظامی تبدیلیوں کا تعین۔ سم ٹائمز اسکول ٹائمنگ درست نہیں ہوتے، کالج میں سکولز میں مثال کے طور پر کلاسز کا ڈیوریشن درست نہیں ہوتا، بریک ٹائم درست نہیں ہوتا، تو ان تمام تر چیزوں کو درست کرنا، کس کمرے میں کہاں پہ کون سی کلاس کی جائے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں انتظامی تبدیلیوں میں، انتظامی معاملات میں آتی ہیں۔ کئی دفعہ اس کی وجہ سے ہمارا ایویلویشن متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ سو ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم لرننگ پروسیس کو کس طرح انتظامی اعتبار سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طلبہ کے لیاقت کا تعین۔ سجیسٹی، وزڈم کس اسٹوڈنٹ میں زیادہ ہے، کون سا اسٹوڈنٹ زیادہ سوچتا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ زیادہ لائک فائق ہے، سادہ ترین الفاظ میں انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کون سا ہے۔ اس بات کا تعین آبویسلی ایویلویشن اور اسیسمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پھر والدین کے لیے رہنمائی کا ذریعہ۔ آبویسلی والدین کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا بچہ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ جو کچھ بھی ٹیچر نے کیا وہ ٹیچر نے کیا، لیکن الٹیمیٹلی والدین، اچھے والدین ہمیشہ سینسٹائز کرتے ہیں ان باتوں کو کہ ان کا بچہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ ایویلویشن اور اسیسمنٹ کام آتی ہے۔ پھر منتظمین کے لیے اساتذہ کے معیار کا تعین۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ استاد کہاں پہ کھڑا ہے، سب سے پہلے تو وہ خود محاسبہ کرتا ہے۔ اس سٹیج پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اساتذہ پروفیشنلز ہوں، اس کے اساتذہ ٹیکنیکس کو جانتے ہوں، مؤثر تعلیم دے رہے ہوں۔ تو ایویلویٹ کریں گے جب ہم، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کس کلاس کا، کس ٹیچر کی کس کلاس کا ریزلٹ کیسا ہے۔ اس سے ہم اندازہ کریں گے کہ ٹیچر کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ملازمتی امور کے لیے کسوٹی کی دستیابی۔ ایک ایڈ آتی ہے آج کل عزیز طلبہ کسی بھی ملازمت کے لیے اخبارات میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہزاروں ایپلیکنٹس ہوتے ہیں۔ اب امپلائر نے چیک کرنا ہے، جانچنا ہے کہ کس کو بلایا جائے۔ 2 سیٹوں کے لیے، 10 سیٹوں کے لیے 2000 لوگوں کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جا سکتا۔ ایویلویشن اور اسیسمنٹس جو کی ہوتی ہیں آپ کے ایگزامز کی، اسی کی بیس پہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سابقہ تربیتی عمل کی جانچ۔ پہلے جو کچھ آپ نے سیکھا تھا، کیا اس میں سے آپ کو یاد رہ گیا، آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جماعت بندی۔ ظاہر ہے بچے نے کلاس 1 سے 2 میں جانا ہے، 3 میں جانا ہے، آپ ایگزام کریں گے، آپ اسیس کریں گے، تو الٹیمیٹلی تعین کریں گے کہ کون سا بچہ اگلی کلاس میں جا سکتا ہے، کون سا نہیں جا سکتا، اور کس کو کس کلاس میں ہونا چاہیے۔ پھر ہے طلبہ کی رہنمائی۔ ظاہر ہے کہ سٹوڈنٹس کو بذات خود بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے سارا کا سارا جو علمی سلسلہ، تعلیمی سلسلہ جوڑا ہے، وہ سٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو سٹوڈنٹس کو پتا چل جائے، یہ ایک مقصد ہوتا ہے جائزہ اور پیمائش کا۔ اگر ہم ان تمام مقاصد پر درست نظر رکھ لیں تو ہم صحیح معنوں میں جائزہ اور پیمائش سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔